اب سوال یہ ہے کہ انسان اپنی قیمت اتنی سستی کیوں لگاتا ہے؟ اس راز کو سمجھیے، اور جس راز کو بار بار اہل بیت مجلسوں میں بلا کر آپ کے دل کے پیالوں میں صحیح محبتوں کو بھر کر سمجھانا چاہتے ہیں، فرمایا نسلوں کو سدھارنا ہے تو دل کے پیالوں کو صحیح کر۔ ہمارے وجود کا جو قبلہ ہے، جو مرکز و محور ہے، وہ دل ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ ہماری پوری باڈی کا جو اساس ہے وہ قلب ہے۔ دل خاموش ہوا تو انسان خاموش ہوا۔ دل حرکت میں ہے تو انسان بھی کس میں ہے؟ حرکت میں ہے۔ اور دل اتنا اہم ہے کہ یہ مرکز محبت بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی سے شدید محبت ہے تو دل تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سے شدید محبت ہے، جب آپ سنتے ہو کہ وہ تکلیف میں ہے، پھر بھی دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بیٹے سے محبت ہے، فون آ گیا کہ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کا بی پی ہائی ہو گیا۔ کئی لوگ خبر سن کے اٹیک میں آ جاتے ہیں۔ تو مطلب محبتوں کا جو ڈائریکٹ اٹیک ہے وہ دماغ پہ نہیں ہے، انسان کے دل پہ ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کو مال سے محبت، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ پیسے کا کام کرتے ہیں، کرنسی کا کام کرتے ہیں، گولڈ کا کام کرتے ہیں، وہ یا شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں یا بی پی کے مریض ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ فائدہ ہوا تو بی پی خوشی کے مارے آئے ہوتے، تو پھر خبر سنی کہ جناب نقصان ہوا تو پھر غم کے مارے بی پی لو ہو گئے۔ تو یا شوگر ہو جاتی ہے یا بی پی کے مریض ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل کو کنٹرول اللہ کی محبت نہیں کر رہی، مال دنیا کر رہا ہے۔ تو مطلب ہمارے دل کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ ہمارے محبوب کے ہاتھوں میں، جب چاہے اسے خوش کرے، جب چاہے اسے اداس کرے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ مجھے خوشیوں کے میدان میں لے جائے یا مجھے اداسیوں کے میدان میں لے جائے۔ تو کبھی دیکھوں تو بندہ خوش، کبھی دیکھو تو بندہ مایوس۔ کہ مایوس کیوں ہو؟ کہا بیٹا چھوڑ کے چلا گیا۔ مایوس کیوں ہو؟ کہ بیوی چھوڑ کے چلی گئی۔ مایوس کیوں ہو؟ کہ ڈکیتی ہو گئی، پیسہ ہاتھ سے چلا گیا۔ مایوس کیوں ہو؟ بڑی نئی نئی گاڑی خریدی تھی، کسی بدبخت نے گاڑی پہ اسکریچ لگا دیا ہے۔ ارے مایوس کیوں ہو؟ فرمایا کپڑے میرے میلے ہو گئے ہیں۔ مایوس کیوں ہو؟ فرمایا جو کھانا پسند تھا وہ ٹیبل پر نہیں ہے۔ تو ہمارے دل کی جو خوشیاں ہیں اس کا تعلق ہمارے محبوب سے ہے۔ اب یہاں پہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان محبت اس سے کر جسے اللہ نے وفا دی۔ اگر تو نے اپنا محبوب دنیا کو بنا دیا، یہ ٹیمپریری محبوب ہے لیکن دل لگی ان سے کبھی نہ کرنا، ضرورت کی حد تک ان چیزوں کو رکھنا، پیسہ کماؤ لیکن نیت ضرورت کو پورا کرنا، شادی کرو لیکن نیت ضرورت اور تربیت اولاد اور گناہ سے بچنا ہو، اولاد کی تربیت کرو لیکن اتنا عشق اولاد میں گرفتار نہ ہو جانا کہ یہ اولاد تجھے زبیر بنا دے۔ یہ اولاد ہے جو کسی کو علی کے مقابلے میں لا کے کھڑی کر دیتی ہے، یہ اولاد ہے کسی کو در علی سے دور لے کر جاتی ہے۔ کبھی خدا کہتا ہے کہ کبھی اولاد فتنہ بن جاتی ہے، کبھی بیوی فتنہ بن جاتی ہے، کبھی شوہر فتنہ بن جاتا ہے۔ یہ فتنہ تبھی بنتے ہیں جب ان کی محبت ہمارے دلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ تو فرمایا ضرورت کی انتہا تک ان کو رکھنا لیکن کبھی بھی محبوب حقیقی نہ بنانا، کیونکہ اگر تو عاشق حسن بنا، حسن کو بھی زوال ہے۔ جو حسن کی وجہ سے شادیاں کریں، یہاں بیوی کا حسن گیا، یہاں جناب دوسری کی طرف چلے گئے۔ جو مال کی وجہ سے دوستیاں کریں، یہاں دوست فقیر بنا، اس نے دوسرا مالدار دوست بنا دیا۔ یہاں شہرت کی وجہ سے دوست بنے، یہاں شہرت چلی گئی، جناب نے دوسرے مشہور کی سازش کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح سیاست میں دیکھتے ہیں، کوئی کرسی پہ تھا تو وقت کے مولوی اسے سلام کر رہے تھے، وہ کرسی سے اترا تو طاہر اشرفی تیسرے کو سلام کر رہے تھے۔ جب تعلقات اس بنیاد پہ بنے کہ کرسی پر کون ہے، ایسی سوچیں تھیں کہ اگر امیر شام کرسی پر تھا تو کہہ رہے تھے امیر المومنین تجھے سلام، اور جب امیر شام گیا اور یزید کرسی پر آیا تو یہی ابن سعد مدینے سے اٹھا شام گیا اور کہنے لگا امیر المومنین یزید تجھ پہ میرا سلام۔ یہ تمیز دلانے کے لیے اہل بیت نے اپنے شیعوں کو سمجھایا، فرمایا سب سے بڑی نعمت
مکتب علی کی ہے کہ نعمت مکتب علی یہ بتاتی ہے کہ تو نے محبت کس سے کرنی ہے اور نفرت کس سے کرنی ہے. کہ میں کہتا ہوں اگر 10 سال کا بھی شیعہ بچہ ہو وہ محبت اور نفرت میں کنفیوز نہیں ہے. آپ کسی بھی شیعہ بچے کو اٹھاؤ اور اسے پوچھو یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں, آپ سوال کرو گے وہ لعنت بھیج کے بتائے گا کہ کرنی چاہیے. دشمن علی پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں, آپ سوال کرو گے وہ بھیج کے بتائے گا کہ جناب اس میں میرا کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ لعنت کس پہ کرنی چاہیے اور کس پہ نہیں. لیکن یہاں پڑھے لکھے مفتیوں اور مولویوں سے آج ان کی نسلیں پوچھ رہی ہیں کہ قبلہ یزید نے ظلم کیا کہ نہیں, کہ بہت زیادہ ظلم کیا. کہ حق حسین نے ظلم کیا کہ نہیں, کہ بہت زیادہ ظلم کیا. کہ پھر یزید پہ لعنت بھیجیے نا, تو کہتے ہیں لعنت بھیجنا ہمارا کام نہیں ہے, یہ شیعہ بھیجا کرتے ہیں. یہ بے شمار کہنا بتا رہا ہے کہ آپ کنفیوز نہیں ہو کہ کس پہ لعنت جانی. تو کنفیوژن میں وہ ہوتا ہے جس کی محبتیں کنفیوز ہوتی ہیں. ایک طرف کہتے ہیں حسین سے محبت ہے, دوسری طرف کہتے ہیں اصحاب سے محبت ہے, پھر اصحاب کے بچوں سے بھی محبت ہے. جناب محبت کا معیار شخص نہیں بنتا, محبت کا معیار کردار کو بنایا جاتا. وہ چاہے آل سے ہو یا اصحاب سے ہو, نگاہ کردار پہ ہونی چاہیے, نگاہ رفتار پہ ہونی چاہیے. چھٹے امام کے کئی بچے گزرے ہیں, ساتویں امام کے کئی بچے گزرے ہیں, لیکن کچھ اولادوں کی اہل بیت نے مذمت کی تھی. فرمایا نہیں, ہمارا وہ ہے جو ہماری سیرت پہ چلتا ہوا نظر آتا ہے. اگر نوح کا بیٹا بھی ہو لیکن باپ کی سیرت پہ نہ چلے تو اللہ کہتا ہے تیرا بیٹا نہیں ہے. اگر نوح کی بیوی بھی ہو اللہ کہتا ہے اگر تیری سیرت پہ نہ چلے تو تیری بیوی نہیں ہے. ارے خلقت آدم اور خلقت بشر سب سے پہلا انسان آدم و حوا ہے اور ان کے 2 بیٹے ہیں. ایک نے کردار آدم پہ عمل کیا, دوسرے نے کردار شیطان پہ عمل کیا. خدا نے کہا جب میں اپنے انبیاء کے بچوں پہ تعصب نہیں کرتا تو اصحاب کے بچوں پہ کاہے تعصب کرتا ہے. مکتب فکر ہے, یہ نہ دیکھو کس کا بیٹا ہے, کس کی بیوی ہے, کس کا دوست ہے. کیا عیسیٰ کے صحابی نہیں تھے جنہوں نے عیسیٰ کو پکڑوانے کے لیے چغلیاں لگائی تھی؟ اللہ مذمت کر رہا ہے. کیا نوح اور لوط کی بیوی نہیں ہے؟ خدا مذمت کر رہا ہے. کیا انبیاء کی اولادیں نہیں ہیں؟ خدا مذمت کر رہا ہے. کیا جناب یوسف کے بھائی نہیں ہے کہ خدا مذمت کر رہا ہے؟ یہاں معیار یہ دیکھا جاتا ہے جو جناب کر رہا ہے وہ کس کی محبت میں کر رہا ہے. حابیل اور قابیل کو دیکھو, ایک اللہ کی محبت میں قربانی دے رہا تھا, دوسرا نفس کی محبت میں قربانی دے رہا تھا. یوسف کو دیکھو کہ نبی کہتے ہیں کہ یوسف اپنا آپ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا, کہیں حسد کے مارے تجھے قتل نہ کر دے. اب یہ سوچئے خواب نہ بتایا تو یوسف کے ساتھ وہ کیا, اگر خواب بتا دیتا تو پھر حضرت یوسف کے ساتھ کیا کرتے. تبھی جب رسول نے مسجد کے دروازے سب کے لیے بند کر دیے اور صرف علی کا دروازہ کھلا رکھا تو یہ جیلسی اور حسد آیا کہ محمد تو جو کر رہا ہے داماد کی محبت میں کر رہا ہے, علی کی محبت میں کر رہا ہے. تبھی خدا نے آیت کو نازل کیا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. فرمایا میرا حبیب کبھی گمراہ نہیں ہوا, اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ جو کچھ کہتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کہتا بلکہ مرضی الہی سے کہہ رہا ہے. جو فضیلتیں آل رسول کو دے رہا ہے. کہتے ہیں نانا تھا, نانے کی محبت تھی, کبھی چوم لیا رخساروں کو, کبھی ہونٹوں کو, کبھی نانا ہے نوازوں کے لیے اونٹ بن گیا, نانا ہے اپنی زلفوں کو نوازوں کے حوالے کر دیا, نانا ہے اپنے سجنوں کو دور دے دیا. فرمایا رسول کو یہ نہ دیکھو یہ نانا ہے, فرمایا یہ ہم وقت رسول ہے, جو کرتا ہے وہ فعل رسالت ہے. تو آج سب سے اہم ترین نقطہ جو زمانے میں ہے میرے حدیث کو محبت اور
نفرت کا نقطہ ہے کہ آج ہماری نسلیں کنفیوز نہیں ہیں کہ ہم نے کس سے محبت کرنی ہے کس سے نفرت کرنی ہے. ہمیں اٹل لائن کھینچ کے اہل بیت نے دے دی کہ لائق محبت کون ہے لائق نفرت کون ہے. ہم قاتل کو قاتل کہتے ہیں مقتول کو مقتول کہتے ہیں. ہمارے یہاں نظریہ نہیں ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ ہے اور مقتول بھی رضی اللہ ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ اسی سے راضی ہے جس سے محمد راضی ہے, جس سے علی راضی ہے, جس سے فاطمہ راضی ہے اور جس سے حسنین راضی ہیں. صلوات پڑھے محمد و علی محمد.